السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھ قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ مثلهم ان کی مثال کمثل جیسے مثال الذی اس شخص استوقد جس نے بھڑکائی نارن آگ، فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب چھین لی اللہ نے بنورہم ان کی روشنی، وترک اور انہیں چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ مثلہم ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال کمثل الذی اس شخص کی سی ہے استوقد نارا جس نے آگ بھڑکائی، جس نے ایک آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، وترکہم فی ظلمات اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اس رکوع میں منافقین کا بیان ہو رہا ہے۔ منافقین کے دو گروہ تھے، ایک وہ گروہ جو دل سے کفر پہ جمے ہوئے تھے، صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے، دوسرا وہ گروہ جو ایمان تو لاتے مگر مصائب و مشکلات سے گھبرا کر اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ اس آیت کریمہ میں پہلے گروہ کی مثال دی گئی ہے، یعنی جو دل سے کفر پہ جمے ہوئے تھے اور صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان منافقین کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی دلدل میں، نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اس آیت کریمہ میں اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی ارد گرد کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے منافقین پر حقیقت واضح ہو گئی تھی، لیکن پھر منافقین کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان سے یہ روشنی سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے، فہم سو وہ لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے۔ صم وہ بہرے ہیں، بکم وہ گونگے ہیں، عمی وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی جب اسلام ان کے سامنے آ گیا، حق واضح ہو گیا اور انہیں حق سے فائدہ نہیں اٹھایا اور گمراہی میں پڑے رہے، اور جب حق دیکھنے، حق سننے اور حق ماننے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہو گئے تو زبان، کان، آنکھیں سب بیکار۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ او كصيب یا جیسے برستی بارش، من السماء آسمان سے، او كصيب یا جیسے بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم
اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواع کے کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اللہ محیط احاطہ کیے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کا۔ او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، فیہ ظلمات جس میں اندھیریاں بھی ہوں، ورعد اور گرج بھی ہو، وبرق اور بجلی بھی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑک کی آواز پر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، تو اللہ رب العالمین کافروں کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ منافقین کی پہلی مثال ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا رستہ اختیار کیے ہوئے تھے، کفر اور نفاق کے رستے پہ جمے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے اس آیت کریمہ میں جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل ان کے سامنے آتے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آنے لگتی تو اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ او کصیب من السماء، اس آیت کریمہ میں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اس سے اندھیریوں سے، اور اس میں کفر شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھام لینے والوں، حق کو قبول کرنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ رب العالمین تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر جا نہیں سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء روشن ہوئی، لہم ان کے لیے، مشو چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ تو چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سنوائی، ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی نگاہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ وہ جب بھی ان کے لیے چمکی، روشن ہوئی تو اس کی روشنی میں چل پڑے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب وہ ان کے لیے اندھیرا ہوا، علیہم تو وہ، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب وہ ان کے لیے، جب ان پر اندھیرا ہوا، قاموا تو وہ ٹھہر گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کی قوتیں چھین لیتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ رب العالمین
ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب حمومنا وغمومنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔